इंसान अपने आप को कैसे पहचान सकता है? پہلا حصہ یہ ہے کہ اپنی پہچان کی جائے، خود سے متعارف کیا جائے، خود سے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک سوال اپنے آپ سے پہلے دن کر سکتے ہیں آپ، اس سوال کا جواب فوراً نہیں ملے گا، بلکہ اس کو آپ بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا، اس پہ غور کرنا پڑے گا، اس پہ سوچنا پڑے گا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ پروفیشنل لائف میں جتنی آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی، جتنا آپ کا نالج اچھا ہوگا، اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ مشہور تابعی ہیں یحییٰ بن معاذ الرازی، وہ کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہیں محترم جناب شاہد صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاہد صاحب، انسان اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ پہچاننے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اس وقت ہم جس پہلو پہ زندگی کے 3 بہت اہم پہلوؤں پہ میں اس پہ کبھی آج تک بات کی نہیں، اس لیے کہ اس میں بہت سارے زندگی کے بہت ہی راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک بڑا مشہور امریکن پروفیسر ہیں، ان کی جو کتاب ہے ڈائی ایمٹی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مرنے سے پہلے آپ جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے جو کسی کام آ سکتا ہے اس کو دنیا کو منتقل کر دیں، اس لیے کہ آپ نے یہیں سے سیکھا ہے اور آپ کو اسی کو واپس کرنا ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس کو لے کے قبر میں ساتھ چلے جائیں۔ اسی لیے قبرستان جو ہے نا خزانوں سے بھرا ہوا ہے، علم کے خزانوں سے۔ تو اس بنیادی طور پہ جو اگر اس پہ بہت کمپریہنسو یا بہت جامع بات کی جائے تو 3 حصوں میں بات بنتی ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اپنی پہچان کی جائے، خود سے متعارف کیا جائے، خود سے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی جائے اپنے بارے میں۔ دوسرے حصے میں اپنے جو وجود کے ساتھ ایسا تعلق استوار کر لیا جائے، دوستی کر لی جائے، تعلق بنا لیا جائے کہ اس سے آپ کام لے سکیں، اور وہ کچھ حد تک جو ہے نا وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ آپ کے بہت مثبت آپ کی مدد کر سکے اور منفی چیزوں سے آپ کو روک سکے۔ تیسرا جو حصہ ہے اس کا تعلق وجدان کے ساتھ، یعنی انٹیوشن کے ساتھ۔ تو پہلے یعنی یہ ساری گفتگو سننے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ کیا آپ سب کو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں اپنی امی سے ملتا ہوں، اپنے ابا سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، دفتر کے ساتھیوں سے، اور لوگوں سے جن سے آپ کا تعلق آپ کا روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اپنے آپ سے ملاقات کب ہوئی تھی اور اپنے آپ سے ہم نے ملاقات کب کی تھی؟ تو جب ملاقات ہوگی تو جاننے کا موقع ملے گا نا، جب گفتگو ہوگی، ملاقات ہوگی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے 24 گھنٹے میں سے آپ یہ طے کر لیں کہ کیا آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہے اور اپنے وجود سے کام لینا ہے اور اپنے وجود کی قوتوں کو استعمال کرنا ہے۔ پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے بنیادی طور پہ۔ اگر تو آپ نے زندگی گزارنی روٹین میں، پھر یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی ذات کی جو آگاہی کا سفر طے کرنا ہے اور اپنے وجود سے کام لینا ہے، مثبت اور منفی باتوں سے رکنا ہے آپ نے، اور وجدان کے بارے میں جاننا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے پہلے کچھ وقت نکالنا پڑے گا آپ کو، دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ، 30 منٹ کم از کم دن میں، ڈیلی۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، جو کوئی بھی ایک وقت جس وقت آپ فریش ہوں، جب آپ کو عموماً مغرب کے بعد کا ٹائم اچھا ہوتا ہے، تو آدھا گھنٹہ اس کے لیے آپ کو ایک کاپی، ایک اچھی ڈائری اور ایک پین چاہیے ہوگا اور ایک کپڑا چاہیے ہوگا کہ جب کبھی آپ بالکل تخلیہ کرنا چاہیں، اور تخلیہ چاہیے ہوگا آپ کو۔ تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، اور آپ کے اندر یہ خواہش، یہ چاہت، وہ بھی ایکسٹریم درجے کی کہ آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جب یہ طے کر لیں اور آدھا گھنٹہ آپ جو ہے نا وہ دینے پہ تیار ہو جائے، اور چیزیں آپ کے پاس ہوں، گوشہ تنہائی بھی ہو، اور آپ کے اندر شدید خواہش ہو اپنے آپ کو جاننے کی، تو آپ شروع کر سکتے ہیں کہ آپ پہلا سوال جو
اپنے آپ کو جاننے کے بارے میں کر سکتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی ویژن کیا ہے میرا، مشن کیا ہے میرا، میرے مقاصد کیا ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ ویژن 4-5 لفظوں کا وہ خواب ہے جس کو آپ نے زندگی میں دیکھنا ہے، اور مشن یہ کہ اس خواب کو کرنے کے کیسے کس طرح کریں گے، اور مقاصد وہ ہے، وہ ٹائم پیریڈز ہیں جن میں کہ ان کو بانٹ کر آپ کیسے کریں گے، اور پھر روڈ میپ زندگی کا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ ایک سوال اپنے آپ سے پہلے دن کر سکتے ہیں آپ. اس سوال کا جواب فوراً نہیں ملے گا، بلکہ اس کو آپ بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا، اس پہ غور کرنا پڑے گا، اس پہ سوچنا پڑے گا. تو یہ پھر جا کے آپ بڑے کچھ لوگوں کو اس میں 7 دن لگتے ہیں، کچھ کو 10 دن، کچھ کو 40 دن، کچھ کو 4 مہینے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کب اپنے سوالوں کا جواب ملتا ہے کہ میری زندگی کا ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور روڈ میپ کیا ہے. یہ ایک طرف سوال رکھ کے آپ بیٹھ گئے. اب آپ نے اس کے بعد اپنا جاننا ہے کہ میرے اندر کی کور ویلیوز کیا ہے اور خصوصیات کیا ہیں. یعنی کچھ ایسی چیزیں نا جو میرے اندر، جو ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ وہ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں انسان کے اندر. کچھ لوگ بہادر ہوتے ہیں، کچھ بہت سخی ہوتے ہیں، کچھ بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، اور کچھ بنیادی طور پہ ویلیوز ہوتی ہیں، ہماری اقدار ہوتی ہیں جو کور ویلیوز سے کہتے ہیں. تو پہلے اپنی اقدار کو اور اپنی خصوصیات کو کہیں لکھ لیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیں تو پھر اس کے بعد یہ اس پہ تحقیق کریں کہ میری جو ایٹیچیوڈز ہیں، میرے رویے ہیں، میری جو کیا کہتے ہیں، میرے پاس کون سے اسکلز ہیں، میری کون سی اسٹرینتھس ہیں، میری مضبوطیاں کیا کیا ہیں، میری کمزوریاں کیا کیا ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر یہ جانیں کہ میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو بھی وراثت میں ملی ہیں. ماں باپ کے جینز میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک کچھ بیماریاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں کچھ، اور کچھ خصوصیات آتی ہیں انسان کے اندر جو کہ موروثی ہوتی ہیں، اور ان کو چینج کرنا ناممکن نہ بھی ہو تو بہت مشکل ضرور ہوتا ہے. تو بیماریاں بھی، جیسے میرے خاندان میں بلڈ پریشر، میری ماں اور میرے باپ، میرے دادا، نانا، دانی، سب کو بلڈ پریشر اور شوگر کا جو ہسٹری ہے وہ کامن ہے. تو مجھے اسی لیے 20 سال پہلے سے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. تو یہ مجھے پتہ ہے بہت اچھی طرح سے، اور یہ موروثی ہے. پھر میرے اندر کی کچھ عادات ایسی ہیں جو میرے والدہ سے آئی ہیں یا والد سے آئی ہیں. اپنے والد سے میں نے یہ عادت لی ہے کہ میں کھانا کھلا کے بہت خوش ہوتا ہوں، کھانا بانٹ کے بہت خوش ہوتا ہوں، اکیلا کھانا نہیں کھاتا. میرے والد صاحب کی خصوصیت. والدہ سے مجھے جلد بازی ملی ہے، جس کو میں نے استعمال کیا بعد میں اس خصوصیت کو کہ اس کو پازیٹیو استعمال کر کے جلدی کام کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ آئی کہاں سے، میرے اندر یہ چیزیں کہاں سے آئیں، ماحول نے مجھے کیا دیا اور مجھے موروثی طور پہ کیا ملا، بیماریاں کیا ملی اور کیا ملی. پھر تیسرا جو ایشو ہے وہ ہے ہیلتھ. آپ کا صحت کے بارے میں جاننا کہ آپ کو کچھ بیسک ٹیسٹ کراتے رہنے چاہیے. شوگر کا ٹیسٹ ہے HbA1c 3 مہینے کے اندر ایک دفعہ ہوتا ہے. لپڈ پروفائلز ہے، بلڈ CP ہے، یورین کے ٹیسٹ ہیں، کچھ گردے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پہ. تو یہ ٹیسٹ آپ کو کم از کم سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کروا لینے چاہیے. اس سے آپ کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں آپ کو آگاہی ملتی رہتی ہے. اچھا، تو یہ کچھ بنیادی معلومات ہیں جو اپنے آپ بارے میں آپ کچھ شروع کے کچھ دنوں میں آپ رکھتے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں. اب یہاں تک تو بات ہوگی بہت سمپل سی. اب بات کرتے ہیں سائنس کی. خود آگاہی کے بارے میں ایک بڑا اچھا ماڈل ہے جو 1955 میں جو ہارریز ونڈو کے نام سے 2 سوشل سائنٹسٹ نے اس کو 1955 میں اس کو دریافت کیا، بنایا تھا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذہن جو ہے ہمارا وہ 4 خانوں میں بٹا ہوا ہے. پہلا جو خانہ ہے اس کا وہ ایسا ہے جو عام سا خانہ ہے، یعنی ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب ہمارے بارے میں جانتے ہیں. مطلب ایک عام روٹین کی زندگی جو ہمارے جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ خانہ ہے، جو ایک خانہ ہے. دوسرا خانہ وہ کہتا ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس میں ہم چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں. یعنی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور جانے. زندگی کی ناکامیاں، زندگی کے خوف، زندگی کی بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نہیں چاہتے کہ اور جانے، تو وہ ہم نے وہاں چھپا کے رکھی ہوتی ہے، تجوری ہے ہمارے دماغ میں. ایک تیسرا خانہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سائیکولوجیکل بلائنڈ اسپاٹس. سائیکولوجیکل بلائنڈ اسپاٹس. اس خانے میں وہ چیزیں ہیں جو
ساری دنیا کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک یعنی میرے اندر کوئی ایسی خامی ہے یا ایسی عادت ہے یا ایسی چیز ہے جو سب کو پتہ ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اب آگاہی کے دوسرے مرحلے میں یا تیسرے مرحلے میں ہمیں اس سائیکلوجیکل بلائنڈ اسپاٹ کو کراس کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو فیڈ بیک لینی پڑتی ہے، اور وہ فیڈ بیک کیسے ہوگی؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی سے سٹارٹ کریں گے آپ، اور ویسے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اپنی ماں سے سٹارٹ کریں۔ پہلے ماں سے سٹارٹ کریں، اس لیے کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا آپ کے نا، اور اس کی جینز آپ کے اس کی جینز کی زیادہ آپ میں آئی ہیں۔ ماں، باپ، بیوی، بہن، بھائی، قریبی رشتہ دار، قریبی دوست، ان لوگوں سے آپ اپنا فیڈ بیک لیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتہ۔ تو اس سائیکلوجیکل بلائنڈ اسپاٹ، یہ ایک بیماری ہے اصل میں، بلائنڈ اسپاٹ ایک بیماری ہے جس میں نظر کچھ دیر کے لیے متاثر ہوتی ہے۔ تو اس سائیکلوجیکل بلائنڈ اسپاٹس میں کیا ہے؟ زندگی کے وہ گوشے جو دوسروں کو پتہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ، تو ہمیں اس کی آگاہی لوگوں سے فیڈ بیک لے کے حاصل کرنی ہے۔ تو یہ ہو گیا سارا کچھ۔ تو اب اس مشق کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے آپ نے، اس مشق کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی تصویر بنانی ہے، اپنی تصویر بنانی ہے۔ یعنی ایک تصویر تو وہ ہے جو آپ آئینے میں دیکھتے ہیں نا، ایک تصویر آپ نے یہ بنانی ہے کہ میری زندگی کا جو مقصد، ویژن، مشن اور آبجیکٹیو اور روڈ میپ، میری خصوصیات، میری جو کیا کہتے ہیں بیسک ویلیوز، اقدار، میری بنیادی اقدار، میری جو میڈیکل کی صورتحال ہے، میری صحت کی صورتحال کیا ہے، میرے جو دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میری اسٹرینتھس ہیں، مضبوطی ہے، کون سی میری ویکنیسز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے لوگوں سے فیڈ بیک میں معلوم ہوئی کہ جو میں اس کے بعد میری تصویر مکمل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میں جب آئینہ دیکھ رہا تھا تو مجھے کئی چیزیں پتہ نہیں تھیں، میں نے کبھی سوچا نہیں کہ میری کور ویلیوز، میرے ایکشن کو کور ویلیوز کیسے ڈرائیو کرتی ہیں، میری خصوصیات کیسے کور ویلیوز میں، میرے اندر کی جو موارثی چیزیں ہیں وہ کیسے میرے زندگی پہ اثر انداز ہوتی، کبھی غور نہیں کیا میں نے۔ میڈیکل سائنس کو، میڈیکل کنڈیشن کو کبھی غور نہیں کیا میں نے، دوسروں سے فیڈ بیک کبھی نہیں لیا۔ تو پہلے سٹیج میں اپنی تصویر بنائیں، مکمل تصویر جو اصلی تصویر ہو آپ کی اپنی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے خود شناسی کا۔ اچھا، اس کا جو چوتھا خانہ ہے جوہریز ونڈو کا، وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ بالکل چھپا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس تک رسائی کسی کی بھی نہیں ہے۔ اس میں آدھا حصہ وہ ہے جو زندگی میں بعض بہت بڑے واقعات نے زندگی میں اثر ڈالا ہوتا ہے، انجانے خوف، انجانی چیزیں، وہ وہاں چھپی ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے بیہیویئر کو پیش انداز، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ کچھ روحانی معاملات ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو چوتھا حصہ بالکل بلاک ہے۔ لیکن جو تیسرا خانہ ہے اس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جہاں پہ سائیکلوجیکل بلائنڈ اسپاٹ ہے، اس کو آپ دور کر سکتے ہیں بڑی حد تک۔ اچھا، تو یہ جب تصویر آپ نے بنا لی اپنی، آپ اس تصویر کو 1 ہفتے تک ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو اپنی بارے میں معلومات ازبر ہو جائیں۔ پھر اس معلومات کو صرف 2 یا 3 لوگوں سے شیئر کریں جن سے آپ زندگی کا راز شیئر کر سکتے ہیں، بیوی، ماں، باپ، شاید بہن میں بھی شامل نہیں ہوں اس کے اندر۔ تو اس کے بعد آپ اس تصویر کو موڈیفائی کرتے رہیں لوگوں کی آبزرویشنز میں۔ جب آپ کے پاس تصویر پکی بن جائے گی تو اس دن آپ اپنی ذات سے کی آگاہی کے سفر کا آغاز کر دیں گے۔ اب دوسرے مرحلے پہ آتے ہیں۔ ایک تصویر بننے کے بعد اب ایک بات پہ غور کیجئے گا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ پورا ہماری زندگی کنٹرول ہمارا دماغ کرتا ہے۔ نیورونز ہوتے ہیں ہمارے، جو تمام جتنی ہماری حصے ہیں، چکھنے کی، چھونے کی، محسوس کرنے کی، سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، یہ تمام حصوں سے ڈیٹا آتا ہے، سارا ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم میں جاتا ہے، وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے فالتو ڈیٹا، اور باقی ڈیٹا دماغ میں میموری بناتا ہے، اور اس میموری سے ہمارا ایکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو کیا کہتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں، جتنے بھی رویے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ سارے دماغ سے ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں بار بار قلب کا ذکر کیا گیا ہے، قلوب کا ذکر کیا گیا ہے کہ قلب کو زنگ لگ جاتا ہے، قلوب
میں ٹیڑھ پن پایا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، بار بار ذکر کیا گیا۔ تو یہ بات تو مسلم ہے کہ ہمارے اندر جو اصل انسان ہے وہ کہیں اندر قلب میں بستا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو جو بھی اس کا نام ہوتا ہے، فرض کیا اللہ دیتا نام ہے اس کا، تو اللہ دیتا جب مر جاتا ہے تو اللہ دیتا نہیں رہتا، اسے کوئی اللہ دیتا نہیں کہتا۔ جب روح نکل گئی تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ناش ہے، تو اللہ دیتا کہاں گیا؟ تو اب دوسرے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے اندر جو روح ہے، جو ہمارے اندر جو ہستی ہے، اس کے ساتھ رابطہ بنانا ہے تصویر بننے کے بعد۔ اب یہ کام خاصا مشکل اور بہت ریزیلینس اور بڑی اس کے لیے استقامت چاہیے۔ اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں تو اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا آپ نے، اب آپ خود کلامی کیجئے۔ ماضی کے واقعات کوئی لے لیں کہ ماضی کا واقعہ کوئی لے لیں کہ جی اس واقعے میں کیا ہوا تھا اور میں نے کیا کیا تھا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ آپ ایسے گفتگو کریں جیسے آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں ہوا تھا، مجھے اگر یہ اس کو مجھے میں کیا کرتا تو یہ بہتر ہو سکتا تھا۔ پہلے ماضی کے واقعات ڈسکس کریں، 1 2 3 4 5 6 10 12، پھر حال پہ آ جائیں، موجودہ مشکلات کے معاملات جو ہیں وہ اس سے ڈسکس کریں۔ جیسے آپ کسی اپنی ماں سے یا بیوی سے یا باپ سے یا بھائی سے دوست سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ سمجھیں کہ کوئی شخص، آپ کیونکہ اپنے کپڑا لیا ہوا ہے آپ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں خود کلامی کر رہے ہیں، تو آپ جو موجودہ مسائل ہیں وہ بھی میں نے ایسا بہت پریکٹس کی ہے کہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے اس کام کو بہتر کیسے کرنا چاہیے، یہ ڈیٹا ہے، یہ فلانا ہے، یہ اس کی پازیٹیو چیز ہے، یہ وسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کو ایک جواب ملے گا۔ شروع میں جواب بہت نامکمل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ مستقبل پہ شروع ہو جائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، بچوں کی شادی کا کیا کرنا ہے، بچوں کی پڑھائی کا کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، میرے کیریئر پلاننگ کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں، رشتے اور تعلقات کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، کیریئر پلاننگ کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں ڈسکشنز کریں اور اس کا لیول بڑھاتے چلے جائیں، اس ڈسکشن کا لیول بڑھاتے چلے جائیں۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کلامی کرنی ہے لمبے عرصے تک۔ پھر جب آپ کو جواب اچھا ملنا شروع ہو جائے، آپ کو لگے کہ اب کچھ ریپو بن گیا ہے، پھر آپ اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو آن کر دیں۔ اب آپ یہ کریں کہ اس کو آپ یہ سمجھیں جیسے آپ کے اندر کوئی دوست ہے، آپ اسے کمانڈ دینا شروع کریں۔ آپ کہیں جی مجھے صبح 4 بجے اٹھنا ہے، الارم میں نے لگانا نہیں ہے، تو مجھے 4 بجے اٹھا دینا، یا میں نے فلاں وقت میں اس کام کو اس وقت پہ کرنا ہے، مجھے اس کام پہ مجھے یاد کرا دینا، یا فلاں شخص سے میں نے یہ کہنا ہے، مجھے کہنا ہے، مجھے اس کے لیے آپ مجھے فلاں چیزیں پرووائڈ کر دینا ڈیٹا، یا میں نے کوئی بھی یا مجھے اگر میں نے آج یار بہت مشکل کام کرنا ہے، مجھے یار بھوک نہیں لگنی چاہیے، مجھے تھکن نہیں ہونی چاہیے، مجھے پیاس نہیں لگنی چاہیے، مجھے فٹیگ نہیں ہونی چاہیے، مجھے تھکن نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ عرصے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جسم آپ کے احکامات کو فالو کر رہا ہے۔ جب میں باہر جاتا تھا بڑے عرصے تک میں نے بہت ٹریولنگ کیا، فارن ٹریولنگ، موبائل میرے پاس ہوتا نہیں تھا، موبائل کبھی نہیں رکھا میں نے، موبائل میں ہوتا ہی تھا میرے پاس، موبائل کے بعد اکثر جگہ پہ ہوٹلوں میں گھڑی نہیں ہوتی تھی کمرے میں، تو میں نے ہمیشہ اپنے اندر کی ذات کو استعمال کیا، اپنے وجود کو استعمال کیا ہے۔ اب میں جب بعض اوقات میں 10 گھنٹے، آج میری عمر 67 سال اور 3 مہینے ہو گئی ہے، ابھی بھی میں 10 گھنٹے کام کرتا ہوں، تو میں اپنے وجود کو ڈسکس کرتا ہوں کہ بھائی میں نے آج اتنے کام کرنا ہے، اتنے گھنٹے کھڑا رہنا ہے، اور میں تھکن نہیں ہونی چاہیے، تھک گیا تو میں یار لوگ کیا کہیں گے، مجھے پیاس نہیں لگنی چاہیے یار، میں پانی نہیں اویلیبل، لوگ بچوں سے میں پانی پیوں گا تو مجھے واش روم آئے گا بار بار تو کیا ہوگا یار۔ تو اپنے آپ سے وہ کیس ڈسکس کرتا ہوں بار بار، اور پھر کمانڈ دیتا ہوں اپنے آپ کو نا، تو اب اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ اب وہ کمانڈ جسم لے لیتا ہے۔ اب اس سے معجزے ہو جاتے ہیں،
کہ اگر آپ نے اپنے آپ پہ کمانڈ حاصل کر لیا اپنی ذات کے اوپر اور اس نے آپ کی بات ماننی شروع کر دی، اب کیا ہوگا کہ آپ کو برائی سے خود بخود رک جائیں گے. آپ نیکی کی ترغیب آپ کو خود بخود ملتی رہے گی. آپ کے اندر کی جو اچھی باتیں ہیں وہ خود بخود ڈسپلے ہوں گی. اس کا ایک اور بھی بہت بڑا گر ہے کہ آپ جب کوئی بڑا کام کرنا چاہیں تو اس کام کا اعلان کر دیں کہ جی میں یہ کام، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میں پوڈ کاسٹ کروں گا 2 مہینے پہلے، تو میں اس کا اعلان کر دیتا ہوں ہر جگہ پہ اور بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں. اب دیکھا ہم نے بار اپنے آپ کو ایشور کرنے کے لیے یہ بہت بڑا کام ہونے والا ہے اور یہ اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے. تو جسم کو اب آپ دیکھیں جسم کا سسٹم کام کیسے کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ویکسین کیا ہوتی ہے؟ ویکسین لگواتے ہیں لوگ نا. ویکسین کیا ہوتی ہے کہ اسی بیماری کے نیم مردہ جراثیم کو جسم میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. جب جسم میں جاتے ہیں تو جسم کے وائٹ سیلز جو ہے نا وہ ان پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو وہ چونکہ جراثیم نیم مردہ ہوتے ہیں لہذا ان پہ فتح حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس لڑائی سے وہ جان جاتے ہیں کہ ان جراثیم کی نیچر کیا ہے. ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ جب ویکسین سے وہ عادی ہو جاتے ہیں تو وہ اس بیماری کے جراثیم سے واقف ہو جاتے ہیں. جب اصلی بیماری جراثیم آتے ہیں تو وہ تیار ہوتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے. ویکسین ہی کا فارمولہ لگتا ہے زندگی میں سیلف کنٹرول کے اوپر. آپ حیران ہوں گے کہ سیلف کنٹرول کا ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آزما کے دیکھا. میں نیو دہلی میں تھا، سارک ورک شاپ میں گیا تھا، پاکستان نمائندگی کی میں نے. تو انہوں نے دہلی میں 5 اسٹار ہوٹل میں ہمیں لنچ دیا. تو سارک میں ظاہر مسلمان ممالک بھی ہیں، بنگلہ دیش ہے، مالدیوز ہے وغیرہ وغیرہ. سب لوگ شراب پی رہے تھے، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ، میں نے کہا بھائی میں تو شراب نہیں پیتا، یہ میرے لیے بنی نہیں ہے. خیر میرے لیے پھر اور لے کے آئے. لیکن آپ کا وجود اس بات کی طرف مائل نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے بنایا ہی نہیں گیا. تھائی لینڈ میں سخمویت ایونیو کے اوپر میرا کمرہ ایک غلطی سے میں ایک جگہ پھنس گیا جہاں پہ کہ وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گندے کام کا اڈا ہے. لیکن جب میں نے وہاں پہ کمرے کے لیے اس خاتون سے بات کی تو اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے کہا دس از ناٹ اے پلیس فار یو، یا جگہ آپ کے لیے نہیں، آپ جائیے. حالانکہ وہ کبھی نہیں کہتے، اپنے گاہ کو چھوڑتا ہے کوئی شخص. لیکن میرے اندر کے وجود نے یہ کہا کہ یہ چیز میرے لیے بنی نہیں. یہ پریکٹس کی بات ہے کہ آپ کا وجود آپ کے ساتھ اتنا ہم آہنگ ہو جائے کہ وہ یہ جان جائے اس طرف جانا ہی نہیں ہے، رشوت لینی نہیں ہے، سفارش کرنی نہیں ہے، آپ نے ڈسپلن کو توڑنا ہی نہیں ہے. کور ویلیوز میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کور ویلیوز میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کی شخصیت کی تفسیر ہو جاتی ہے تو آپ کمپرومائز بالکل نہیں کرتے. دنیا دے سوچے آپ کمپرومائز نہیں کرتے. سمجھ آئی؟ اب یہ بڑی دیکھیں وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کچھ نہیں مانگتا ہے شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کو کافی ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. تو اتنا جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے، سیلف کنٹرول ہے، جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کو توفیق مل جائے گی کہ آپ گناہ کرنے سے بچ جائیں اور آپ نیکی کرنے کی طرف مائل ہو جائیں، راغب ہو جائیں. باقی اللہ کی توفیق جڑ جاتی ہے بات. اچھا، اب اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے وجدان. اسے انٹیوشن کہتے ہیں انگریزی. عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ خالی یہ کوئی غیبی چیز ہے. اس کے 3 حصے ہیں، اس کے بھی 3 حصے ہیں. جو پہلا حصہ ہے وہ ہے پروفیشنل انٹیوشن، یعنی ایک کام اگر آپ بڑے عرصے سے کر رہے ہوں تو آپ کو اس کام کے بارے میں انجانا سا میسیج مل جاتا ہے بغیر جیسے گاڑی کا مکینک گاڑی کو دور سے دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس میں خرابی کیا ہے اگر گاڑی سٹارٹ کرا کے حالی. یا ڈاکٹرز بعض اوقات یا پروفیسرز یا ڈاکٹرز کو دیکھیں، بعض بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اندازہ کر لیتے ہیں. ایک پرانے زمانے میں حکیم نبض سے اندازہ کر لیا کرتے ہیں. تو پروفیشنل لائف میں جتنی آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی، جتنا آپ کا نالج اچھا ہوگا، اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1 کہ آپ کا نالج لیول بہت اچھا ہو. نمبر 2 آپ اس کو ریگولرلی اپڈیٹ کرتے رہیں ڈیلی بیسس پہ، اور آپ اس کو بالکل اپڈیٹ رکھیں. اور نمبر 3 آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہو.
یہ تین چیزیں جب ہوں گی تو آپ کا جو پروفیشنل انٹیوشن ہے وہ ہو جائے گا، اور آپ کو اپنے کام کے سلسلے میں جو آپ کو بہت سی چیزیں فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو بڑی مدد مل جائے گی کہ آپ کو لگے کہ غیب سے پیغام آئے میرے لیے، حالانکہ وہ پروفیشنل انٹیوشن ہوتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے کریٹیو انٹیوشن، آپ نے کوئی تخلیق کرنی ہے، جیسے آپ کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں یا تصویر بنانی ہے، کوئی شعر لکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، اس کے لیے جو غیب سے مضامین آتے ہیں بعض اوقات، تو وہ کریٹیو انٹیوشن کہلاتی ہے وہ۔ تو کریٹیو انٹیوشن کے بغیر نہ کوئی شاعر بن سکتا ہے، نہ کوئی مصور بن سکتا ہے، نہ کوئی سائنسدان بن سکتا ہے، نہ کوئی ایجاد کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑا کام کر سکتا ہے۔ تو کریٹیو انٹیوشن کے لیے بھی آپ کو جو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، دوسرا اس صلاحیتوں کو مناسب طور پہ استعمال کرنا اور اس کی مسلسل پریکٹس کرتے رہنا۔ ایک تیسری انٹیوشن بھی ہے، مورل انٹیوشن۔ مورل انٹیوشن یہ ہے کہ آپ کو اچانک ذہن میں وہ خیال آتا ہے جس سے کہ آپ کا جو کردار ہے، جو آپ کا جو رویہ ہے، جو آپ کا جو زندگی کا جو وہ ہے مقصد ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک کام کرنے لگے اچانک خیال ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی، یہ مورل انٹیوشن ہے۔ اس کا بھی بہت اس کے لیے ایک بہت خاص مجھے ایک بہت بڑے انسان کی عطا ہے، آپ کہیں تو پیش کر دیتا ہوں۔ وہ ایک دعا ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، اس کو میں بہت پڑھتا ہوں۔ اس دعا کا ایسا معجزہ ہے کہ آپ اپنے انٹویشن کو استعمال کر سکتے ہیں مثبت انداز میں زندگی کے تمام امور میں۔ اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، یہ دعا ہے اس کی۔ تو اب میں اگر سم اپ کروں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اپنی تصویر بنا لی، ہم نے اپنے آپ پہ کنٹرول پہ بات کر لی، اور ہم نے اپنے انٹویشن کو پہچان کے اس سے کام لینے کا ایک سسٹم سمجھ لیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی فی الحال، تو اب اس پہ ابھی بہت بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو اس کے جو دوسرے اور تیسرے ٹیئرز ہیں وہ بہت ہائی لیول کے ہیں۔ فی الحال میں نے بنیادی بات کی ہے، صرف بہت بنیادی بات، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے پورا ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بتایا، اس پورے پروسیس میں تقریباً کتنا ٹائم لگے گا؟ ہر ایک کا مختلف ہے جی، یہ کم از کم 40 دن لگتے ہیں، 40 ڈیز، 4 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 4 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس کو بطور ہیبٹ آپ سمجھے گیم، بعض لوگ دیکھیں نا، بعض لوگ رننگ کرتے ہیں شوق کے طور پہ، بعض لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، بعض لوگ کوئی نہ کوئی ہیبٹ ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی، اس آدھے گھنٹے کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی بہت سے فیکٹر ہے، تو اس لیے رزلٹ پہ نہ جائیں، لیکن آپ کو یہ 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ملے گا، اور آپ کو نظر آئے گا ملتا ہوا۔ بہت شکریہ جی شاہد صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت ایک نئے یونیک موضوع پر حیرت انگیز جو چیزیں ہیں انسان کے اپنے بارے میں، وہ کہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی دی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی چاہیں گے کہ آپ سے بہت ساری چیزیں جانیں، سیکھیں، سمجھیں، اور یہ بہت اہم موضوع بھی ہے آج کل کے دور کا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھیے گا، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ شاہد صاحب سے سیکھنے کا اور اپنے آپ کو پہچاننے کا یہ جو عمل ہے یہ جاری رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔